السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج ملک کی سیاست و معیشت کے 3 اہم معاملات ایک ساتھ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف حکومتی نظر ثانی درخواست پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کرتے ہوئے درخواست واپس کر دی ہے، جس کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر سیاسی اور قانونی بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ اور تیسری جانب عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا معاملہ بھی عام ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت نے مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اربوں روپے مختص کیے، جبکہ وزیر پیٹرولیم موقف ہے کہ تیل کی قیمتیں حکومت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق مقرر کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن واقعی مذاکرات میز پر آ سکتی ہیں؟ کیا سیاسی کشیدگی کم ہونے کا کوئی امکان موجود ہے؟ عمران خان کی ہسپتال منتقلی سے متعلق عدالتی معاملات اب کس رخ پر جائے گا؟ اور کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی عوام کے لیے مستقل ریلیف ثابت ہوگی یا عالمی حالات دوبارہ قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی عام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن موضوع سے جانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا ناظرین آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترم ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب۔ آپ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں۔ میں ان کا سوشل میڈیا پہ کالم تقریباً روز ہی پڑھتا ہوں اور اس سے استفادہ حاصل کرتا ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں مجھے محمد اختر گیانی صاحب نے جوائن کیا ہے، آپ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اور مجھے ٹیلی فون لائن پر میاں عبد الوحید صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے، ماشاءاللہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل جو افیئر ہیں پاکستان کے، وہ مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو حکومت اور اپوزیشن درمیان مذاکرات کا یہ ایشو ہے، ماضی میں بھی مذاکرات کی بات کی گئی ہے مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ کیا کوئی ان دونوں میں یعنی دونوں فریقوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات جب بھی کہیں کسی بھی دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ یہ کہتے ہیں مذاکرات کر لیں، ایجنڈا کیا ہے؟ کس ایجنڈے میں مذاکرات کرنے؟ جو ایجنڈا پی ٹی آئی والے دیتے ہیں مذاکرات کے، یا ہمارے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا، وزیر اعظم کی اور اپوزیشن کی، تو جو ایجنڈا یہ پی ٹی آئی والے دیتے ہیں وہ ایجنڈا انہیں قبول نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ ایران اور امریکہ والے مذاکرات سے ملتے جلتے مذاکرات ہی ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کا جو سب سے کوئی اہم صوبائی چیف منسٹر بھی کہتا ہے کسی ملاقات کے، وہ کہتا ہے میں پوچھ کر بتاؤں گا، وہ ایک وہ دیکھیں یہ ایجنڈا تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، دونوں پارٹیوں کے درمیان 2.5-3 سال کی رفٹ ہے، اس کے درمیان معاملات کو سیٹل کرنا ہے۔ 4 سال یہ اقتدار کی، جہاں پہ وزیر اعظم کے پاس ایک صوبائی ان کی اپنی پارٹی کی حکومت کی جیل میں ایک ملاقات کرانے کا اختیار بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ وہ کس ایجنڈے پہ بات کریں گے؟ وہ بھی کہتے ہیں میں نے پوچھنا ہے، پوچھنا کہاں سے ہے یہ بھی نہیں بتاتا کہ کہاں سے پوچھنا، ہو سکتا ہے اپنی پارٹی سے مذاکرات کر کے انہوں نے پوچھنا ہو، تو وہ چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کی آمادگی تو اپوزیشن ظاہر کرے نا،
اس کے بعد ایجنڈا تو پھر سیکنڈلی ایک چیز آتی نا. اچھا دوسری چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے. اچھا وہ جو ایجنڈا طے کرتے ہیں وہ تو ایجنڈا طے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات اس پہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ سارے تو حکومت چھوڑنی پڑتی ہے, فارم 47 اور 45 کی بات کرتے ہیں. اچھا اس طرح کے ایشوز ہیں. اب وہ جس وقت اپنے اقتدار کی اور اس ایجنڈے کی اور اپنی سیٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر حکومت کو کس سے مذاکرات کا, تو انڈائریکٹلی انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے, پی ٹی آئی کے بقول کہ ساری حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور جو کچھ کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اچھا یعنی فیصلہ کرنے کی قوت یا اختیار ان کے پاس نہیں, لیکن یہ حکومت نے اب ثابت کیا ہے کہ نہیں سب کچھ ہمارا ہی ہے. اگر یہ اجازت وہاں ملی تو عدالت میں ہم جاتے ہیں, جیل میں ہم نے رکھا ہوا ہے عمران خان کو, اس کے اوپر ہمارا ہی سارا اس کا علاج نہیں ہونے دینا, ہم اس کے علاج کے حق میں بھی نہیں ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں سارا کچھ اختیار ان کا ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ نظر نہیں آتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی ان معاملات میں کافی حد تک خود ہی ایک بھام کا شکار ہے, کنفیوز ہے اور اسے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکل سیکورنگ کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ مذاکرات ہیں, اور جس کو پی ٹی آئی والے ایک نان سیریس ایجنڈا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایجنڈا ہی کون ہے. تو انہوں نے کیا چیز کے مذاکرات ہونے اور ہوں گے تو کیسے عمل درآمد, نہ وہ ان کی بات مان سکتے ہیں نہ وہ ان کی بات مان سکتے ہیں. یہ تو پاسبلٹی نہیں. چلو میاں عبد الوحید صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 بالکل. میاں صاحب جس طرح ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ بغیر ایجنڈے کے حکومت کا اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دینا, کیا اس میں جو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ماضی میں جو پروڈکٹیو افیکٹو امپریسو جو ایفرٹس تھی ڈائلاگ کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ نہیں ہو سکی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نا ابھی جو بات شہاب صاحب نے کی وہ بڑی درست بات ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کہہ دے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, اور دوسری طرف شروع سے پہلے دن سے بانی چیئرمین بھی اور باقی لوگ بھی پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ موقع بڑھایا کہ ان کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جتنی بھی فورسز ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن کم از کم ان کو آپس میں جو ہے نا ان کو بات, کیونکہ یہ آپ دیکھیے کہ یہ آج تک جدھر سب دیکھ رہے ہیں اگر ان کی بات کرتے ہیں جو یہاں سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے, اختیار ایک جگہ پہ ہے. اگر آپ نے کسی بھی دور میں کسی بھی دور کے اندر اگر آپ نے اختیار حاصل کرنا ہے تو کم از کم پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. آج تک پولیٹیکل فورسز چونکہ کبھی ایک پیج پہ ہوئی نہیں ہے اور وہ ایک اور طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں جہاں سے جو ہے نا یہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک پیج کی بات کرتا ہے, کبھی کبھی یہ ہائیبریڈ نظام کی بات کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ مذاکرات ہوں گے, یہ مذاکرات کی کامیابی ہوگی, یا یہ کبھی ان کتوں کا کبھی یہ اثر کو کم کر سکیں گے ان کی جو ہے نا. اگر آپ نے پولیٹیکل جتنے بھی پارٹیز ہیں پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے جب تک اگر یہ خود سے مل کے بیٹھ کے اپنی جو ہے نا اپنی ڈومین میں جو ہے نا اگر کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اور داخل نہ ہو یا اپنے اختیارات استعمال کرے, یا ملک جن کا چلانے کا حق ہے تو یہ اگر اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ آپس میں بیٹھے تو صحیح, کوئی ایجنڈا تو طے کرے, کوئی بات تو کرے نا آپس میں. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پہلے دور میں وہ بھی سمجھ کریں, نون لیگ بھی یہی سمجھتی تھی کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں, ہمیں کہیں اور دیکھنا ہے, پیپلز پارٹی بھی کہیں اور دیکھتی ہے, اور آج پی ٹی آئی بھی کہیں اور دیکھ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس حد تک درست ہے کہ ابھی تک حکومت کے پاس کوئی چیز ہے نہیں کرنے کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایک فیصلہ آیا ہے جو ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے لیے جو عدالتوں کا اس سے وقار بھی بڑا ہے. ایک فیصلہ آیا اس پہ پوری حکومت جو ہے نا وہ پینک ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے اس کے بعد اس پہ کورٹ میں بھی چلے گئے جس کا آج وہاں سے
میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک اچھا جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. دیکھیے کہ یہ اس قدر جو ہے نا یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں, اگر یہ آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو کس طرح سے اپنے معاملات طے کریں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, اس کا حاصل چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ یہ فاصلے کم ہونے چاہیے. سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے تو اپنا جو ہے نا وہ معاملات کو طے کر سکیں, اپنے کل آنے والے کل کے لیے یہ بہت سی چیزیں طے کر سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب آپ پی ایم صاحب کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک انیشیٹو تو لیا ہے نا مذاکرات کا. یہ اور بات ہے اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن یا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم صاحب تو خیر جب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی انہوں نے یہ بات اس زمانے میں بھی کہی, اور وہ ہمیشہ ان کو یہ کریڈٹ ضرور آج بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی جو ہے نا ان میں ہے, وہ کوشش بھی کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کو ضرور شامل ہونا چاہیے, مذاکرات میں بالکل ضرور شامل ہونا چاہیے اس میں. میرے خیال میں تو یہ اچھی بات ہے. جی جی. اچھا اختر گیانی صاحب, یہ جو جس کو کہتے ہیں نا میننگ فل لاجیکل ڈسکورس یا نیگوشیشن یا اس کو ڈائلاگ آپ کہہ سکیں, وہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, وہ کیسے ہو, کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نیاز صاحب. دیکھیں ڈائلاگ کسی بھی ملک کے لیے, پارٹیز کے لیے, فریقین کے لیے بہترین عمل ہے, اور ڈائلاگ سے ہٹ کر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ جنگ ہوتی ہے, اور جب بھی کوئی معاملات حل کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ڈائلاگ ہی ہوتی ہے, اور لوگوں کو, پارٹیز کو, فریقین کو ٹیبل پر آ کر بات کرنا پڑتی ہے. اور ٹیبل یا ڈائلاگ جو ہے یہ بہترین آپشن ہے معاملات سلجھانے کا, آگے بڑھنے کا, اور ملک کو لے کر چلنے کا, قوم کو لے کر چلنے کا, فیملی کو لے کر چلنے کا. یہ بہترین آپشن یہی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت اس وقت پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے جب وہ خود مشکل میں ہوتی ہے. یعنی پی ٹی آئی نے جب بھی لانگ مارچ کا, کسی احتجاجی تحریک کا یا کسی ریسٹیشن کا انہوں نے اعلان کیا تو حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اور جب مذاکرات کے لیے ایجنڈا طے کیے جاتے ہیں اور ایجنڈا طلب کیا جاتا ہے, تو جب پی ٹی آئی ایجنڈا دیتی ہے تو پھر اس پر ایجنڈے پر بات نہیں ہوتی بلکہ اس ایجنڈے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جو اپنا ہمارے پی ایم صاحب ہیں, انہوں نے 3 دفعہ, جب یہ 26 نومبر کا وقوع آیا اس سے پہلے بھی مذاکرات کی دعوت دی, مذاکرات کی طرف پی ٹی آئی نہیں آئی, تو ایک جو ہے وہ اگلا معاملہ جو وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جب پی ٹی آئی یا اپوزیشن وہ دھرنے کی یا لانگ مارچ کال دیتی ہے تو حکومت جو ہے پھر یہ مذاکرات کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بات ہے, وہ مذاکرات کا کھیل کھیلنا اس لیے چاہتی ہے عوام کو دکھایا جائے کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جبکہ یہ مزاحمت کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور یہ ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے, یا ملک جو پیچھے جا رہا ہے, یا ملک کا فائنینشلی طور پر جو سیٹ بیک جا رہا ہے, اس کے پیچھے یہ پی ٹی آئی ہے یا دوسری اپوزیشن جب آتے ہیں جو مذاکرات کی طرف آنے کی بجائے وہ احتجاج کی طرف جاتی ہیں یا ایکسپلائٹیشن کی طرف جاتی ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ہمارا ابھی جو 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے ایک ورڈکٹ دیا ہے مسٹر جسٹس شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں, اور انہوں نے حکومت کو یہ آرڈر کیا ہے کہ 2 دن کے اندر عمران خان کو الشفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. اور اس میں انہوں نے ٹرم اینڈ کنڈیشنز فیصلے میں کچھ اس طرح رکھی ہیں کہ جو عمران خان کی جماعت ہے, اس کے لیڈر ہے, اس کا خاندان ہے, وہ اس کی اس بیماری کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا, اس پہ سیاست نہیں کرے گا, اور ہاسپٹل الشفا میں کوئی کارکن ایک جلسہ جلوس کی صورت اختیار نہیں کریں گے. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر یہ جو ریلیف ہے یہ آرڈر میں واپس بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت 2 دن کے اندر عمل درآمد نہیں کرتی پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ دوبارہ ناک دا ڈور آپ جو اسی بینچ کو کر سکتے ہیں. اب جب کہ 2 دن مکمل ہونے کو جا رہے ہیں, ان دا مین ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کل حکومت نے نظر ثانی کی, ایک پٹیشن دائر کر دی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہاں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں بیٹھا
کہ وہ چیف جو کمشنر ہیں اسلام آباد کے وہ پٹیشنر بن کر انہوں نے نظر ثانی کی درخواست جو ہے نا وہ جمع کرائی ہے. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ حکومت کرتی, وہاں وزیر قانون کرتا یا کوئی سیکٹری کرتا, مگر ایسا نہیں ہوا. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عدالت نے رجسٹرار نے اعتراضات لگا کر وہ درخواست واپس کر دی ہے اور کہا کہ اعتراضات جو ہے دور کر کے دوبارہ اس میں آئیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس معاملے نے ایک بار پھر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. کیا یہ صرف ایک قانونی معاملہ ہے یا اس کے سیاسی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی آپ نے مجھ سے یہ میں آپ سے سوال کیا. دیکھیں کسی بھی قیدی کا علاج اس کا قانونی, آئینی, اخلاقی, مذہبی, اسلامی, شرعی حق ہے. اگر کسی کو اس کا حق اس طرح سے, اگر جہاں تک یہ صورتحال ہے اس طرح سے اگر کسی سے آپ حق چھینتے ہیں تو ابھی تو طاقت کے بلبوتے پہ سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن کیا تاریخ معاف کر دے گی؟ کیا پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہیں دن بدن جو سمپتھی ایک طرف جا رہی ہے, اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے وہ سمپتھی سے زیادہ لوگوں پہ جو مہنگائی, چیزیں, بجلی, چیزوں کے بوجھ ہیں, ناانصافی ہیں, اس کی وجہ سے ان کی کوئی ہیٹرنس ہو جو دوسری طرف سے کیش ہو رہی ہو, جو کوئی کرپشن ہے جو ہماری بالکل ریاستی سطح پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جو بہت سارے سیکنڈلز ہیں ہمارے سامنے, تو وہ دن بدن اور ادھر جائے گی اور کیش ہوگی اگر آپ اسی طرح سے قید تنہائی اور اس چیز میں کسی کو رکھتے ہیں. تو یہ قانونی حق ہے. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیا گیا یہ احسان نہیں ہے, یہ قانونی حق ہے اور اس میں کسی جشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو ایک حق ہے کہ انسان کو اس کا حق دیا جائے, عدالتی حق ہے کہ عدالت کی کوئی مہربانی نہیں ہے جو نہ کیا جائے. نا انصافی اپنی جگہ پہ, مہربانی اپنی جگہ پہ. مہربانی وہ ہوتی ہے جو کسی کا حق نہ بنتا ہو, تھوڑا سا اس کو 10-20 کے فرق سے, 19-20 کے فرق سے بھی کسی کو کوئی رعایت دے دی جائے تو وہ چلو سمجھتے ہیں کہ کورٹ کی کائنڈنیس ہے. یہ کائنڈنیس نہیں ہے, یہ رائٹ ہے. اب اس رائٹ کو اس طرح سے چیلنج کرنا پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک جو ہماری اویئر ہسٹری ہے, اگر آپ کے پاس کوئی مثال ہو تو مجھے یہ بتا دیں کہ قیدیوں کی صحت کے حوالے سے ان کو, آپ کے پاس ریڈ کراس بھی ہے دنیا کی سوسائٹی پہ, آپ کے اپنے جنگی قیدی بھی ہمارے دوسرے ملکوں میں رہے ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بھی جنگی قیدی ہیں. آج تک مجھے پوری دنیا کے کسی ملک کی کوئی ایسی عدالتی حکم یا ریاستی حکم اوپن دکھا دیں کہ جس میں قیدیوں کو ان کے صحت کے حوالے سے حقوق نہ دیے گئے ہوں اور ان کی خوراک, آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ پہلی مرتبہ. ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنیوا کنونشن کے مطابق ان کے ایک اسپیشل رائٹس ہیں, مگر ایک جیل مینول بھی ہے نا. اگر آپ جیل مینول کو دیکھیں تو اس میں جو رول نمبر 197 ہے اس کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی پریزنر وہ بیمار ہوتا ہے تو وہاں کا جو ایم ایس ہوگا یا جو بھی ہاسپٹل ہے جیل کے اندر وہ اس کو چیک کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کے یہاں ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اس کو ریفر کرے گا. ایک پروسیجر لے ڈاؤن ہے نا, جیل مینول ہے. یعنی حکومت نے جو نظر ثانی میں اپنا موقف اختیار کیا اس نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ آپ نے جو جیل مینول ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ایک فیصلہ دے دیا ہے. تو یہ جیل مینول تو موجود ہے نا, تو پھر اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ جیل مینول پہ اس قیدی کے حوالے سے 5% بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اچھا, باقی معاملات میں کسی معاملے میں بھی تو جیل مینول تو آپ کو یہاں پہ سسپینڈ نظر آتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی رعایت دی جاتی نظر نہیں آ رہی. اب جہاں پہ جیل مینول سسپینڈ ہے قسم کا, جیل کا ڈاکٹر کون ہے کون نہیں ہے اس کے یہ ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے, تو مہینوں کی بات ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی 1-2 مرتبہ باہر ہاسپٹل لے جایا گیا, اس پہ تو نہیں یہ پوچھا گیا کہ جیل کے قیدی جو ڈاکٹر ہوتا ہے, ہر جیل میں ڈاکٹر ہوتا ہے, اور اس میں تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ آیا اس کی اجازت دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی. اور اگر ایک آدمی جس کے ساتھ, اچھا یہ بھی مجھے چلے یہ بتا دیں کسی بھی پاکستان کی ہسٹری کا مجھے کوئی قیدی بتا دیں کہ جس کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک کسی کو ملاقات کی اجازت نہ دی گئی ہو. پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا قیدی نہیں اتنے لمبے عرصے تک جس کے ساتھ کبھی کسی کو ملاقات کی اجازت نہ دی گئی ہو. اب
اس سے افواہیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ہے بھی نہیں, پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال ہے, پتہ نہیں کتنا بیمار ہے. تو وہ جو پینک کریٹ ہو رہا ہے, اس میں سے جو ریلیف ہے وہ پہلی تو انفارمیشن ہے کہ کیا جس وقت انہیں ہسپتال میں لے جایا جائے گا اور وہ چیکنگ ہوگی تو کیا پتہ چل جائے گا کہ ان کی ہیلتھ کا لیول کیا ہے. جب ٹیسٹ ہوں گے, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی, یہ ٹیسٹ ہوگا. اب اس کی ایک تو یہ صورتحال ہے جو قانون کے مطابق جو ہیلتھ کے مینولی شرعی اخلاقی, دوسرا پہلو اس کا دوسرا پولیٹیکل. میں وقفے میں جانے سے پہلے میاں بھائی صاحب آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. میاں بھائی صاحب, یہ حکومت نے آپ خود جب چاہا عمران خان کو جیل سے اشفا ہاسپٹل لے گئے, اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تقریباً 4 دفعہ. اب اگر عدالت نے حکم دے دیا ہے تو اب یہ حرام ہو گیا اور ان والا حلال تھا.